لفظ دیوانگی آپ نے سنا تو ہوگا، مگر دیوانہ ہوتا کیا ہے؟ وہ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے؟ وہ کر کیا جاتا ہے؟ وہ کر کیا سکتا ہے؟ آج اس بڑے دن پر، جب کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن ہے، وہ عظیم ہستی جنہوں نے ہمیں اس ارض پاک جیسا تحفہ دیا، یہ اسلامی مملکت ہم مسلمانوں کو دی، آج آپ کی ملاقات ایک ایسے دیوانے سے کروائیں گے جنہوں نے اس بابا قوم کے لیے کتاب لکھ ڈالی۔ کتاب لکھنا تو عام بات ہے، مگر یہ کتاب انہوں نے اپنے خون سے لکھی۔ جی، میں بات کر رہا ہوں محمد انور خان کی، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہیں، مگر خود بھی پڑھتے ہیں اور دیوانگی کی حد پار کرتے ہوئے اپنے خون سے، اپنے لہو سے قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کتاب لکھ ڈالی۔ اس وقت میرے ساتھ اٹک سے تعلق رکھنے والے محمد انور خان صاحب موجود ہیں۔ انور صاحب، یہ بتائیے، دیوانگی تو ہم نے بڑی سنی، لوگ اپنے محبوب کے لیے اپنا خون نکال لیتے ہیں، خود کو تکالیف بھی دے دیتے ہیں، آپ کی قائد سے ایسی کیا دیوانگی ہے کہ آپ نے اپنے خون سے کتاب ہی لکھ ڈالی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو چینلز 51 والوں نے مجھے انوائٹ کیا جناب۔ تو جو بک کے والے سے بات یہ ہے کہ میرے زمانہ بچپن سے یہ خواہش تھی کہ میں جو ہے وہ قائد اعظم بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ایسا کچھ کروں جو کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس خبر کو جناب ایک اچھے لفظوں میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جائے۔ تو اپنے بچپن سے جو ایک خواہش ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کا جو ایک تکمیل ہے وہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بابائے قوم کے لیے ہم جتنا بھی کچھ لکھیں پھر بھی کم ہے، اور یہ دیوانگی کا سفر یہ چلتا رہے گا، کیونکہ اس کے بعد میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی اور اپنے صحت نے جواب دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی سسٹر فاطمہ جناح صاحبہ اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کے لیے بھی بکس لکھوں گا، جو کہ ان کیمراز ہوگی، تاکہ اس میں سے کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے جناب، اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا یاد رکھے گی کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹڈ ہے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جتنا بھی کریں بابائے قوم قائد اعظم محمد جناح کے لیے پھر بھی کم ہے، کیونکہ ایسٹ اینڈ ویسٹ جناح از دا بیسٹ۔ جی، بہت زبردست بات کی آپ نے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟ کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا؟ آپ بک لکھنا چاہتے تھے، آپ لکھ لیتے، قلم پینسل کاغذ، لیکن خون سے اسپیشل یہ کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا؟ جی بالکل ایسا ہے کہ میں جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں زمانہ بچپن سے سوچ رہا ہوں اس کے اوپر، تو پھر میں نے اپنے جو ٹیچر سے، اپنے پروفیسر صاحبان سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وقت ضائع کریں، آپ اسٹڈی پر اپنا فوکس کریں اور اپنے جو روٹین کے کام ہیں ان کے اوپر فوکس کریں۔ جناح کے اوپر تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن میں پھر بھی وہ کوشش کرتا رہا کہ مجھے کوئی ایسا جواز مل جائے، کوئی ایسا ریزن مل جائے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کوئی کام کرنے پر آ جائے تو وہ کر جاتا ہے، تو پھر میرے ذہن میں یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے کہ میں اپنے بابائے قوم قائد اعظم محمد جناح کے لیے اپنے بلڈ سے بک لکھوں۔ تو اس طریقے سے پھر میں نے اس کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جناب۔ یعنی آپ نے اس چیز کو اپنا ضد بنایا، جنون بنایا، اور آپ کر گزرے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، ثبوت کیا ہے کہ یہ آپ کے اپنے خون سے لکھی گئی کتاب ہے؟ جی، اس کا جو ہے ثبوت جو ہے ڈیفرنٹ چینلز پر میں جا چکا ہوں، ان کے سامنے میں نے اس کا عملی مظاہرہ میں کر چکا ہوں، اور باقی جو ہے وہ اس کے لیے جو بھی میڈیکل کی جو ٹیکنیکس ہیں اس کے لیے بکس بھی حاضر خدمت میں، جو کوئی اس کے کرنا چاہے موسٹ ویلکم۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، انسانی جسم میں 7 لیٹر خون ہوتا ہے، تو اس کو لکھنے میں آپ کا کتنا خون لگ گیا؟ اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اب قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کے لیے بھی لکھنی ہے، تو کتنا خون ہے آپ کے جسم میں؟ ایک نارمل انسانی جسم کے اندر تو 7 لیٹر خون ہوتا ہے۔ دیکھیں جی کہ اس کے لیے تو میرے خیال میں شاید مجھے چونکہ 1.5-2 سال کا عرصہ گزر گیا، یک ٹائم تو نہیں نکلا، یک ٹائم تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوا، تو 4 سے 6 بار میں نے اس کو مختلف پیریڈز میں نکالا، اور میرے خیال میں ہر 3 مہینے کے بعد میں، مطلب ہے کہ نارمل جو ایک بوٹل ہوتی تھی اس سے میں نکالتا تھا، اور اس سے پھر میں لکھتا تھا جناب اس کو، یعنی کہ بیک وقت نہیں نکلا، وقفے سے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اس کو اوپر لکھنا، پھر اس کو ڈرائی کرنا،
پھر اس میں کافی ٹائم لگتا تھا، تقریباً 1.5-2 سال کا عرصہ اس کے اوپر لگا ہے، یکدم اس کو نہیں مکمل ہوا. اور جس کسی نے کو بھی میں نے دکھایا وہ اس نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے جناب اس میں، اور ہر کسی نے اس کو سراہا ہے. اور ڈفرینٹ چینلز پر جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے، پرنٹ میڈیا میں تو برطانیہ تک خبر پہنچ چکی ہے، پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو ہے پہنچ چکی ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے جناب؟ بہت زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے آپ نے کتاب لکھی ہے قائد پہ، آپ نے قائد کو پڑھا ہوگا. 76 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے قائد نے جو کچھ فرمایا تھا، یا قائد جس نظریے سے اس ملک کو دیکھتے تھے، کیا آج ملک اسی جانب بڑھ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. کافی ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کمی کوتاہیاں ہیں، بہت ساری کمی کوتاہیاں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب کو تو اس دنیا سے گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی زندہ ہیں اپنی فرمودات کے ذریعے. اگر ہم آج بھی اس کے فرمودات پر سختی سے عمل پیرا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جناح صاحب نے جو سوچا تھا، جس طریقے سے انہوں نے سوچا تھا، کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس پاکستان کو حاصل کر سکیں. اور یہ جو ہماری نالائکی ہے یا کوتاہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جناح صاحب کے فرمودات کو چھوڑ دیا، اور اسی وجہ سے ہمارے ملک پہ ڈفرینٹ ہرڈلز ہیں، جس میں سے سر فہرست IMF کا جو پریشر ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ پاکستان معاشی جو سسٹم ہے وسائل میں گرے ہوا ہے، وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ جناح صاحب نے کوئی ایسا لمحہ یا کوئی ایسی فیلڈ نہیں چھوڑی ہے کہ جس میں اس کی رہنمائی نہیں کی ہو. اگر ہم آج بھی اس کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہوں تو ہم کویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں ریسنٹلی مثال دوں گا، ارشد ندیم صاحب جو کہ میاں چنوں سے ان کا تعلق ہے، وہ کم وقت میں آ گئے اور وہ دنیا پر چھا گئے. تو باقی پاکستانی کافی ہارڈ ورکرز ہیں، یہ وہی لوگ ہیں. جب پاکستان جب بن رہا تھا قومی پاکستان میں، تو جب مہاجرین آئے تھے انڈیا سے، وہ جو ریلوے کی جو بوگی ہے وہ ٹرین سے گر گئی تھی، لیکن لوگوں نے اس کو اٹھا کے ٹریک پر رکھ لیا. تو پاکستانی بہت دلیر قوم ہیں، بہت ہارڈ ورکرز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو دوبارہ سے ریسٹیبل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے پاکستان کی ریسٹیبلٹی کی بات کی، پاکستانی قوم کے ٹیلنٹ کی بات کی، ان کے پوٹینشیل کی بات کی. آج بڑا دن ہے، ہمارے قائد کا یوم پیدائش ہے، جن کی وجہ سے یہ ملک معرض وجود میں آیا ان کی انتھک محنتوں کے بعد. تو یہ بتائیں آخر میں آپ جو ہمارے سننے والے ہیں، اس پاکستانی قوم ہے، نوجوان ہیں، ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، آج مایوس ہو چکے ہیں، ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، ان کو آج قائد کی یوم پیدائش پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور مسلمان کو تو ہر وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر آج ہم اپنا کمپیئر کریں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ تو میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. اب کل کی خبر ہے کہ 142 معصوم اور بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس دنیا کی مضبوط فوج ہے، دنیا کی مضبوط ہمارے پاس ایئر فورس ہے، اور بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے سول میں، جس کی مثالیں دنیا دیتے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال تو میں یہ دوں گا کہ ارجنٹائن نے جو پہلا ورلڈ کپ جیتا تھا، اس کو کوچ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی ٹیم کی کوچنگ کیسے کروں. تو ان دنوں سیم جو ہے وہ پاکستان کی ہاکی ٹیم ورلڈ کپ جیت چکی تھی، تو ان کا کوچ پاکستان کی ہاکی ٹیم کی کوچ کے پاس ہے، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے اپنی ٹیم کی کیسے کوچنگ کی ہے. تو اس نے پھر بتایا اس کو، اور پھر ارجنٹائن 1978 میں 1980 کی دہائی میں پہلا ورلڈ کپ جیت لیا. تو پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان از دا بیسٹ. انور صاحب کی بات آپ نے سنی، ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان از بیسٹ. لیکن صرف ایک کام کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا. پاکستان کو آگے بڑھانا ہے اور ہم لوگ ہی آگے بڑھائیں گے. قائد تو اب جا چکے، انہوں نے جو کرنا تھا بیماری کے باوجود انہوں نے کر دیا. یہ ملک وہ ہمیں دے گئے، اب اسے ہم نے چلانا ہے، اب اسے ہم نے آگے لے کے بڑھنا ہے. لیکن قائد کے لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا، قائد تو اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کے لیے کیا خوب شعر کسی نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. پاکستان زندہ باد.